اللہ تبارک و تعالیٰ کس انداز میں صدقے کی پرورش کرتا ہے، کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ صدقات کو بڑھاتا ہے۔ سنیے حدیث پاک، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، فرمایا جو بندہ اپنی حلال کمائی میں سے اللہ کے راستے میں ایک صدقہ کرتا ہے، ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، کوئی ہزاروں کے اعتبار سے نہیں، کوئی بوروں اور توڑوں کے اعتبار سے نہیں، صرف ایک کھجور کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، حلال کمائی میں سے، پاکیزہ کمائی میں سے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَلَا يَقْبَلُ اللَّهُ إِلَّا الطَّيِّبَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ صرف حلال کمائی ہی کو قبول کرتے ہیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ يَقْبَلُهُ بِيَمِينِهِ ثم يربيها لصاحبها كما يربي أحدكم فلوا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی اس شخص کا ایک کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ اپنے دائیں ہاتھ سے وصول کرتے ہیں، پھر اس کھجور کے برابر کیے گئے صدقے کو اللہ تبارک و تعالی اس طرح اس کی پرورش کرتے ہیں، اس انداز سے اس صدقے کو اللہ تبارک و تعالی پالتے ہیں جس طرح تم میں سے کوئی بندہ گھوڑے کے چھوٹے سے بچے کو پالتا پوستا، اس کی پرورش کرتا ہے۔ حتی تکون مثل الجبل، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی اس کھجور کے برابر کیے گئے صدقے کو اتنا بڑھاتے ہیں، اتنی پرورش کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ایک کھجور کے برابر کیا گیا صدقہ بہت بڑا پہاڑ بن جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، صدقات کی پرورش کرتا ہے، اس انداز سے پرورش کرتا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، قابل قدر، قابل عزت، قابل احترام بزرگوں، دوستو، میری ماں بہن، اللہ کی راہ کے اندر خرچ کرتے ہوئے اس بات کا اندیشہ قطعاً نہ کرنا کہ اس کے ذریعے میرے مال کے اندر کمی ہو جائے گی، میرا بینک بیلنس کم ہو جائے گا، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے اوپر اپنا یقین کامل کر لیجئے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں صدقہ کسی بھی مال کے اندر کمی کا باعث نہیں بنتا، کمی نہیں کرتا، مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا انفق بلال ولا تخش من ذی العرش اقلالا، فرمایا بلال اللہ کے راستے میں خرچ کرتا چلا جا اور عرش والے کی طرف سے کمی کا خوف نہ کرنا، اللہ کمی نہیں آنے دیں گے، اللہ کی طرف سے کمی کا خوف نہ کرنا، یہ ڈر نہ پیدا کرنا کہ میرے مال کے اندر کمی ہو جائے گی، بلکہ اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ عطا فرما دیں گے۔ اور صدقے کے فوائد میں سنیے، قیامت کا دن ہوگا جو کروڑوں میل دور سورج ہے، قیامت کا دن ہوگا 1 میل پہ آ جائے گا، اور ہر بندہ اپنے اعمال کی بدولت پسینے کے اندر شرابور ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے ٹخنوں تک ہوگا، کسی کا پسینہ اس کے کوکھ یعنی کمر تک ہوگا، اور کوئی بندہ اپنے پسینے کے اندر ڈبکیاں کھا رہا ہوگا۔ یہ ایسا عالم ہوگا، یہ کیا
قیامت کا خوفناک منظر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے پیغمبر فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، شدید گرمی ہوگی، دھوپ ہوگی، شدت ہوگی۔ اس حالت کے اندر فرمایا جو بندے نے اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوگا یہ صدقہ بندے کے اوپر سائبان بن جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امرئ فی ذل صدقتہ حتی یقضی بین الناس، فرمایا جب تک لوگوں کے درمیان فیصلہ نہیں کیا جاتا اس وقت تک بندے کا صدقہ بندے کے اوپر سائبان بن جائے گا، سایہ کیے ہوئے ہوگا۔ صدقہ قیامت کے دن سائبان بن جائے گا، بندہ اپنے صدقے کے نیچے ہوگا۔ بلکہ مزید انتہائی قابل غور بات ہے، اس سے بھی گہری بات ہے، جو بندہ خفیہ چپکے سے خفیہ انداز کے اندر صدقہ کرتا ہوگا قیامت کا دن ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں یہ بندہ اتنا خوش نصیب ہوگا کہ اللہ کریم کے عرش عظیم کے سائے کے نیچے ہوگا۔ سیدنا امامنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب ایسے ہوں گے۔ کتنے قسم کے؟ 7 قسم کے ایسے خوش نصیب ہوں گے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا سایہ ملے گا، جس دن اس سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ خوش نصیب یہ بھی ہے وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِيَمِينِهِ فَأَخْفَاهَا، فرمایا جو مخفی انداز میں اس انداز سے صدقہ کرتا ہے اس کو مخفی رکھتا ہے حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ بھی نہیں چلتا دائیں ہاتھ نے اللہ کے راستے میں کیا دیا ہے۔ چپکے سے اللہ کے راستے میں صدقہ دینے والا خوش نصیب ہے۔ قیامت کا دن ہوگا اس بندے کو اللہ کریم اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا کریں گے۔ اور بھی سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ کس کس انداز سے بندے کی مدد کرتی ہیں۔ صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ کے نوری ملائکہ بندے کی مدد کرتے ہیں، بندے کی فصلوں کو کھیتی کو اللہ کے نوری ملائکہ کس طرح اس کی آب یاری کرتے ہیں۔ سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ کہیں صحرا میں سے گزر رہا تھا کہ ایک بادل میں سے اس نے یہ آواز سنی اس کی حدیقت فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا دو، فلاں بندے کے باغ کو پانی پلاؤ۔ اس بندے نے دیکھا کہ وہ بادل کا ٹکڑا وہاں سے ہٹا الگ ہو گیا اور ایک پتھروں والی زمین پہ جا کے برسنا شروع کر دیا۔ اس بندے نے اس بادل کا تعاقب کیا، بارش برسی، آسمانوں سے پانی گرا، پانی چھوٹی چھوٹی نالیوں کے صورت اختیار کر گیا اور یہ چھوٹی چھوٹی نالیاں مل کے ایک بڑے نالے کی شکل اختیار کر گئی۔ یہ اس پانی کے پیچھے اس پانی کے تعاقب میں چلتا جا رہا ہے۔ دیکھتا کیا ہے کہ اس پانی کے آگے ایک بندہ اپنے باغ کے کنارے پہ کھڑا ہے، اپنا بیلچا لے کے اپنی کسی لے کے اس پانی کا رخ اپنے باغ کی طرف کر رہا ہے۔ یہ بندہ پوچھنے لگا یا عبداللہ مسموکا، اے اللہ کے بندے تیرا نام کیا ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس بندے نے اپنا نام بتلایا اور پوچھا میرا نام کیوں پوچھتا ہے؟ اس نے سارا بیان کر دیا، میں نے بادل کے ٹکڑے سے تیرے نام کی آواز سنی ہے، فلاں بندے کے باغ کو پانی پلا دو، ماجرا کیا ہے؟ وہ بندہ کہنے لگا اما اذا قلتا ھذا، اگر تو نے پوچھ لیا اور یہ سارا معاملہ تو نے دیکھ لیا ہے پھر میں بھی بتاتا ہوں فإنی انظر ما یخرج منہا، جب اس باغ کا پھل آتا ہے پھر میں اس پہ غور کرتا ہوں، 3 حصے کرتا ہوں، فاتصدق بثلثہ،
ایک حصہ یعنی تیسرا حصہ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہوں۔ وآکل انا وعیالی ثلثا، میں اور میرے بچے تیسرا حصہ، ایک حصہ اپنے اور اپنے گھر والوں کی کفالت کے اندر صرف کر دیتا ہوں۔ وَأَرُدُّ فِيهَا ثُلُثُ، اور تیسرا حصہ اس باغ کی دوبارہ فصل کے لیے، اس باغ کی بڑھوتری کے لیے اسی کے اوپر خرچ کر دیتا ہوں۔ یہ میرا انداز اور طریقہ ہے۔ ایک حصہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا بندہ ہے۔ اللہ کریم نے کس انداز سے بادلوں میں سے آواز دے دی، فلاں بندے کے باغ کو جا کے پانی پلا دو۔ اللہ کے نوری ملائکہ کے ذریعے اس بندے کے باغ کی آب یاری ہوئی ہے۔ او میرے بھائی، میرے بزرگ، اگر ہم بھی چاہتے ہیں اللہ کی غیبانہ مدد مل جائے، اللہ کے راستے کے اندر اللہ کا دیا مال خرچ کیجئے، اللہ آسمانوں سے بارشوں کا نزول کر دے گا۔ ضرورت کے مطابق اللہ کریم آسمانوں سے غیبی مدد کے سارے خزانے عطا کر دے گا۔ اگر ہم اللہ کا دیا مال اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے، اللہ کئی گنا بڑھا چڑھا کے عطا کرے گا۔ اس کے علاوہ اللہ کریم دین و دنیا اور آخرت کے سارے خزانے عطا فرما دے گا۔ اور سنیے، صدقہ کرنے کی وجہ سے سارے خیر کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، سنیے قرآن پاک، قرآن کہتا ہے فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، جس بندے نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ سے ڈرتا رہا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور اچھی باتوں کی، خیر والی باتوں کی تصدیق کرتا رہا، اللہ فرماتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اس بندے کے لیے آسانی والے راستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں، اس بندے کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، لیکن جس بندے نے بخیلی کی اور بے پرواہ رہا، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اچھی باتوں کی تکذیب کرتا رہا، جھٹلاتا رہا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اللہ فرماتے ہیں اس بندے کی تنگی کی طرف رہنمائی کی جاتی ہے۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، جب یہ بندہ قیامت کا دن ہوگا اپنے وبال کو چکھے گا، اپنے عذاب کو چکھے گا۔ وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى، اس وقت اس کا مال اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ یہ دنیا کا مال ہے، یہ دنیا میں رہ جائے گا، آج میرے پاس ہے کل کسی اور کے پاس ہوگا۔ یہ مال ہاتھوں کی میل کچیل ہے، آج کسی کے ہاتھ میں کل کسی کے ہاتھ میں، لیکن یاد رکھنا خوش نصیب ہے وہ بندہ، عقل مند اور دانا ہے وہ بندہ جو اپنے مال کے ذریعے بھی اپنی آخرت کو بہتر کرتا ہے، اپنی مال کے ذریعے اپنی جنت کو حاصل کرتا ہے، خیر کے دروازے کھولتا ہے، اپنے لیے برکتوں کے دروازے کھولتا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے تزکیہ ہوتا ہے، گناہوں کی معافی ہوتی ہے۔ اللہ کا قرآن سنیے، فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا ہے پیغمبر ان سے صدقہ لیجئے، تطہرہم، ان کو پاک کیجئے، وتزکیہم، ان کا تزکیہ کیجئے۔ تین فوائد کا ذکر کیا۔ پہلا کام صدقہ جو کرتا ہے گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، وتزکیہم، اور صدقہ دوسرا جو فائدہ کرتا ہے باقی ماندہ مال کو پاکیزہ کر دیتا ہے، آفات سے محفوظ کر دیتا ہے، اور تیسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر کی دعاؤں کا مستحق ایسا یہ بندہ ٹھہرتا ہے۔ صدقے کے فوائد، صدقہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الصدقہ لتطفئ عن اہلہا حر القبور، فرمایا بے شک صدقہ کرنے والوں سے صدقہ قبروں کی گرمی کو بجھا دے گا۔
قبروں کی گرمی کو بجھا دے گا۔ وَإِنَّمَا يَسْتَظِلُّ الْمُؤْمِنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي ظِلِّ صَدَقَتِهِ، اور فرمایا مومن قیامت کا دن ہوگا اپنے سائے کے نیچے ہوگا۔ صدقے کے فوائد اور اللہ کے پیارے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ دیکھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں۔ سیدنا حضرت عقبہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے مدینہ منورہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر کو ادا کیا۔ پیارے پیغمبر نے سلام پھیرا، فوراً جلدی جلدی اٹھے، لوگوں کی گردنوں کو پھلانگتے ہوئے اللہ کے پیغمبر ازواج مطہرات میں سے کسی ایک کے حجرہ پاک میں چلے گئے۔ لوگ اللہ کے رسول کی جلد بازی کو دیکھ کے پریشان ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اللہ کے رسول واپس آئے اور لوگوں کو پریشان دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے یاد آیا ہمارے گھر میں سونے کی ایک ڈلی ہے، مجھے خیال آیا کہ رات پڑ جائے اور وہ سونے کی ڈلی وہ صدقہ کہیں ہمارے گھر میں پڑا نہ رہ جائے، اس لیے میں جلدی جلدی گھر گیا ہوں اور گھر والوں کو جا کے اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا حکم دے کے آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا جہاں تک تعلق ہے وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلنے والے سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے بھی آپ نے واقعہ سنے، صرف یاد دکھانے کے لیے۔ ایک وقت آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ کرنے کا حکم دیا اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتفاقاً اس وقت میرے پاس مال بھی تھا، اتفاقاً مال بہت زیادہ۔ میں نے سوچا کہ آج ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سبقت لے جاؤں گا، ہر موقع پہ وہ مجھ سے آگے نکل جاتی ہیں۔ یہ دیکھیے جذبہ ہے، یہ جذبہ ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، نیکی کا جذبہ ہے، صدقے کے اندر ایک دوسرے میں سبقت لے جانے کا جذبہ ہے، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ ہے۔ لیکن ہائے افسوس آج ہمارے معاشرے کی ریت یہ بن چکی ہے، آج میں مقابلہ کروں گا، میں فلاں بندے سے مال کے اندر زیادہ ہو جاؤں، میری دکانیں فلاں بندے سے زیادہ ہو جائیں، میری ماں بہن بھی یہی مقابلہ کرے گی، فلاں عورت سے میرے کپڑے زیادہ ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں، فلاں بی بی سے میرا زیور زیادہ اور خوبصورت ہو جائے۔ لیکن اللہ کے رسول اور آپ کے صحابہ صحابیات کا طرز عمل دیکھیے، مقابلہ کیا ہے تو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کا مقابلہ۔ فرماتے آدھا مال لا کے اللہ کے رسول کی خدمت میں پیش کیا، پوچھا عمر کیا لے کر کے آیا؟ اللہ کے پیغمبر گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے کے لیے لے کر کے آیا ہوں۔ تھوڑی دیر گزری ہے، تھوڑی دیر کے بعد سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آئے ہیں، آ کر کے گھر کا سارا مال ہی اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں پیش کر دیا۔ پوچھا ابو بکر کتنا لے کر کے آئے ہو؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر گھر میں صرف اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں، باقی سب کچھ لے کر کے آیا ہوں۔ یہ ہے مقابلہ۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ان کے نزدیک دنیا کی وقت کوئی نہیں، ان کی نگاہ آخرت کی زندگی کے اوپر ہے، آخرت کی بہتری کے لیے ہے، دنیا کا مال آخرت کی بہتری کے لیے صرف کرتے جا رہے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے جا رہے ہیں، کسی کمی کا ڈر نہیں ہے۔ ہم میں سے کوئی بندہ سوچے تو صحیح نا، یار گھر کا سارا مال اٹھا کر کے صفائی کر کے لے آئے،
گھر میں کچھ نہ کچھ تو رکھنا چاہیے تھا لیکن نہیں رکھا۔ دنیا کے مال کا حرص نہیں ہے، دنیا فانی دنیا ختم ہو جانے والی ہے، اس آخرت کی فکر ہے جو کبھی فنا نہیں ہونے والی، اس آخرت کی فکر ہے اس زندگی کی جو کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے۔ ایک اور موقع آیا، سیدنا عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جیش الاسرہ یعنی تنگی کے عالم میں فوج کو جنگ تبوک کے لیے تیاری کا حکم دیا ہے۔ تنگی کا عالم ہے، حالات بڑے تنگ ہیں، اس موقع پہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے کپڑے کے اندر 1000 دینار لے کر کے اللہ کے رسول کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جولی مبارک کے اندر انڈیل دیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا خوش ہوئے، اپنے ہاتھوں سے ان دیناروں کو اونچ نیچ کر رہے ہیں، ہاتھ ماری جا رہے ہیں اور فرما رہے ہیں ما ضر بن عفان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان بن عفان کو کوئی عمل بھی تکلیف نہیں دے گا۔ یہ صحابہ کرام ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، بے دریغ خرچ کرتے جاتے ہیں۔ صحابیات حضرت ام درہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں 1 لاکھ درہم لے کر کے آئی، اور اس دن سیدہ کائنات سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزے کی حالت میں روزہ رکھا ہوا ہے۔ 1000 درہم لے کر کے آئی ہیں اور سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ اسی دن روزہ افطار کرنے سے پہلے 1 لاکھ درہم اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا۔ پوچھنے لگی ام المومنین اگر آپ اس میں سے چلو 1 دیناری 1 درہم ہی رکھ لیتی تو کم از کم چلو شام کی افطاری بہتر ہو جاتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی اگر تم مجھے یاد کرا دیتی تو میں شاید رکھ لیتی۔ دیکھیے ذرا ایمان کا لیول چیک کیجئے، آخرت پہ نگاہ ہے، اپنے آپ کو اپنے اہل و عیال کو بھول کر کے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے یہ لوگ ہیں۔ آج پریشانیاں ہیں، دکھ ہیں، بیماریاں ہیں، غربت اور فقر ہے، اور یقین جانیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں اپنی بیماریوں کا علاج صدقے کے ذریعے کرو، صدقے کے ذریعے۔ آج بیمار لوگوں کی بیماریاں بڑھ گئیں صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، دکھیوں کے دکھ بڑھ گئے صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، غریبوں کی غربت بڑھ گئی صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، کاروبار اور مال میں برکت ختم ہو گئی صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے، محبتوں کی جگہ نفرتوں نے لے لی صدقہ نہ کرنے کی وجہ سے۔ یقیناً صدقے کے فضائل میں گناہ معاف ہوتی ہیں، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور غضب ٹھنڈا ہوتا ہے، صدقہ کرنے کی وجہ سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے صدقہ کرنے کی وجہ سے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ عذاب قبر سے گرمی کو شدت کو کم کر دیتے ہیں صدقہ کرنے کی وجہ سے۔ صدقہ اتنا بڑا عمل ہے، دنیا کے اندر بھی کئی گنا بڑھا چڑھا کے اللہ عطا کرتے ہیں، اور آخرت کے دن بھی یہ صدقہ ہمارے اوپر سائبان بن جائے گا، یہ ہمارے اوپر تمبو بن جائے گا، سایہ کرے گا، جب ہر بندہ اپنے اپنے پسینے کے اندر شرابور ہوگا۔ میرے بھائی میرے عزیز، اللہ کا دیا مال اللہ کے راستے میں خرچ کر، پیارے پیغمبر فرماتے ہیں اللہ کی طرف سے کمی کا ڈر اور خوف دل میں نہ رکھنا۔ کیا خیال اللہ کے پیغمبر کی بات جھوٹی ہے معاذ اللہ؟ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کسی مال کو کم نہیں کرتا، بلکہ اللہ کے پیغمبر فرماتے ہیں صدقہ کرنے سے مال میں برکت ہوتی ہے اور عزت کے اندر اضافہ ہوتا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، عزیزو، دوستو، میری ماں بہن، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر صاحب ثروت بنایا ہے
صاحب استطاعت بنایا، اللہ تبارک و تعالی نے طاقت دی ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کیجئے، غرباء کا خیال رکھیے، مساکین کا خیال رکھیے، جہاں ضرورت محسوس ہو اللہ کی راہ کے اندر خرچ کیا جائے اور کمی کا ڈر دل کے اندر نہ آئے۔ اللہ فرماتے ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کو قرض حسنہ دو گے، اللہ تمہیں کئی گنا بڑھا چڑھا کے نواز دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے آپ کو اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔